والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضور سیدی و مرشدی ملجائی و مأوائی، جید مقتدر علماء کرام، طریقت کے رشتے کی لڑی میں پروئے ہوئے خوبصورت موتی جو برطانیہ کے طول و عرض سے اپنے مرشد کریم کے نورانی جھلک کو اپنے نگاہوں کی زمین میں بسانے آئے ہیں، آج کا یہ خوبصورت لمحہ عقیدت مندوں کے لیے، اہل علم کے لیے، وابستگان کے لیے، اگر میں اسے یوم شکر کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اور ایک طویل علالت کے بعد طویل تکلیف کے بعد اور ایک ایسی قیامت صغریٰ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور لفظ ان کیفیات کے بار کو اٹھانے کے متحمل نہیں، لیکن اپنے شیخ کو شمع ارادت کے پروانوں اور علم و عمل کے ستاروں میں یوں چمکتے ہوئے چاند کی صورت میں دوبارہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کائنات کے طول و عرض کو ابھی پیر صدیقی کی ضرورت باقی ہے۔ اور میں دنیا کے کونے کونے سے رابطہ کرنے والوں کی فہرست اگر مرتب کرنا چاہوں تو ایک دفتر کھل جائے گا۔ میں نے سوچا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کے جسم اور ان کی جان اور ان کی روح کی تسکین کے لیے جہاں مادی چیزیں بنا کر اس اہتمام کو مکمل فرمایا ہے، میں لوگوں کی تڑپ دیکھ کر یہی سمجھا ہوں کہ روحانیت کے درجے میں، کرامات کے درجے میں، انقلابات کے درجے میں اس ملک و ملت کی پیاس کو جانے کے لیے رب العزت نے جس ذات کو منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت کے صدقے ان کی عمر کو اور بڑھا دیا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں اہل علم کی موجودگی میں اپنے شیخ کی توجہ سے، اپنے شیخ کی نظر عنایت سے، وقت بڑا مختصر ہے اور کچھ بولنا اس وقت مناسب نہیں، لیکن میں اپنے جذبے کو لفظوں کا جمع پہنا رہا ہوں چھوٹے سے وقت میں اور ایک بات کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ عرس ہے محی الدین کا، غوث پاک کا عرس منایا جا رہا ہے اور ان سے محبت والے یہاں جمع ہیں۔ اور جیسے نبی پاک کی جب سیرت کو بیان کیا جاتا تھا اور بیان کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے اس دور میں کہ جسے دیکھ کر اس سیرت کی کوئی صورت بھی نظر آتی ہے۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو سرکار کا یہ خوبصورت چہرہ کس کے ذہنوں میں محفوظ ہوتا؟ کوئی ایسا بعد میں ضرور ہونا چاہیے جو اپنے ماقبل کی شناخت بن جائے، جو اپنے ماقبل کی تصویر بن جائے، جو اپنے ماقبل کے خوابوں کی تعبیر بن جائے،
اگر غوث الاعظم کے تذکرے ہو رہے ہیں اور کتابوں میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں اور ان کے بیانات کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کرامات کا ذکر ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جسے دیکھ کر غوث الاعظم کا دور یاد آ جائے۔ میریا سے تعلق رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ اس غوث کا چہرہ یاد رکھنے کے لیے تمہیں علاء الدین جیسا غوث خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، زندہ آباد۔ اور میری زندگی کا حاصل ہے یہ 2-3 مہینے میرے ساری زندگی کا حاصل ہیں، اور ان شب و روز میں نے اپنے شیخ کے معمولات کو دیکھا ہے، کمزوری کے عالم میں واللہ خانہ خدا میں کھڑا ہوں کہ تکلیف اور کمزوری کے عالم میں زبان پر اگر کوئی آہ نکلتی اس آہ میں بھی خدا کا نام لیتا، اللہ کا اسم زبان پر حالت تکلیف میں بھی جاری ہے، حالت راحت میں بھی جاری ہے، حالت تکلیف میں بھی جاری ہے۔ اپنے دیدار کرنے والوں کی بھوک پیاس اور سفر کا غم رکھنے والا شیخ، اور پھر اس امت کے لیے خدا کا عظیم تحفہ، اس لیے نہیں کہ میری نسبت ہے، یہ تم جو آج یہاں بیٹھے ہو، یہ آج جو یہاں انجمن سجی ہے، اور یہ جامعہ محی الدین مسجد، خدا کی قسم اس کے در و دیوار بھی آپ کے منتظر ہیں، اور یہاں کی فضائیں بھی آپ کی منتظر ہیں، نور ٹی وی کی سکرین آپ کی منتظر ہے، اور اس ملک کے وسیع و عریض اس خطوں میں آپ کے جلوے ابھی جانے ہیں اور سارے علاقے منتظر ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ غوث الاعظم کا عرس منانے والوں، غوث الاعظم سے عقیدت رکھنے والوں، ان سے اپنی محبت کا اور چاہت کا تعلق جوڑنے والوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے جمال محمدی کو سمیٹا گیا، جمال محمدی کو سمیٹا گیا، غوث الاعظم کے جسم میں محفوظ کیا گیا، اور فرمایا کہ ہر ولی کسی کے قدم پر ہوتا ہے، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور غوث الاعظم یہ نبی کے قدم پر چل رہا ہے۔ غوث وہ ہے جو نبی کے قدم پر چلتا ہے، اور نبی کے قدم پر جو چلتا ہے وہی غوث بنتا ہے۔ میں مفتی صاحب کی تقریر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یزکیہم کی تفسیر میں ان کو اگر تفسیر احسن دور حاضر میں نظر آئی تو میرے شیخ کا چہرہ نظر آیا، یعلمہم الکتاب کی صورت میں تفسیر حسین میرے چہرے، میرے مرشد کے چہرے میں نظر آئی، آیت کی خوبصورت تفسیر میرے مرشد کے چہرے میں نظر آئی۔ وجہ کیا ہے؟ جو بھی محمد کے قدم پر ہوتا ہے خدا اس کے قدموں کا خادم جہان کو بنا دیتا ہے۔ یہ محبت تمہاری نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو پچھلے رات سجدوں میں اپنے رب کو منانے کے بعد جب یہ محبت تقسیم ہوئی تو پھر شرق و غرب میں ایسی پھیلی کہ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے نیریا شریف کی چوٹی سے لے کر چار دانگے عالم میں یہ محبت جو پھیلی ہے یہ نام کی محبت نہیں ہے، یہ کردار مصطفیٰ کی محبت ہے جو آپ کے پیر کے چہرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو آپ کے پیر کے چہرے میں نظر آتی ہے، اور کردار صرف نام کا نام نہیں، میرے شیخ نے اپنے اجداد کی خاطر نہیں، اپنے نبی کے قدم کی خاطر علا قدم النبی کی تفسیر اور تعمیل میں یہ نور ٹی وی کا اجرا کیا، محی الدین میڈیکل کالج کا اجرا کیا، یونیورسٹی کا اجرا کیا، اور میں حیران ہوں جیسے سازاد چیلانی صاحب فرما رہے تھے، جب بھی صحت بحال ہوئی تو فکر یہی رہی کہ فلانے ادارے کا کیا حال ہے، فلاں کالج کا کیا حال ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اپنی فکر نہیں ہے، یہ صوفی نے ہمیں سمجھا دیا اپنی فکر صوفی نہیں کرتا، جو اپنی فکر کرے وہ صوفی نہیں ہوتا، جو مخلوق کی فکر کرے خدا خود اس کی فکر کیا کرتا، اور یہ خدا کی فکر ہی تھی کہ آج آپ کے شیخ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ
صحت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آج پھر اپنے جلوے آپ کو تقسیم فرما رہے ہیں. دعا کرو اے ہماری بہار آباد رہے. دعا کرو یہ سلسلہ فیض جاری رہے. یہ اللہ کی صدائیں ان کی برکت سے جاری ہیں. یہ نور ٹی وی کا نور ان کے قدموں کی برکت سے جاری ہے. یہ آپ کو جو ہر طرف قال اللہ اور قال الرسول کی فضائیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ان کے دم قدم سے ہیں. یہ ساری رونق ان کے چہرے کی رونق ہے. یہ ذکر ان کے چہرے کی بدولت ہے. یہ مجلس ان کی بدولت ہے. یہ وہ پیر نہیں جن کی مجلس ایک زمین کے ٹکڑے پر ہوتی ہے. یہ جہاں بھی بیٹھے ہو جہان عالم میں ان کے نام کی مجلس ہر وقت جاری رہتی ہے. اور میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا بہت شدید صحت خراب تھی. بہت شدید صحت خراب تھی اور بہت شدید صحت خرابی کے بعد اللہ نے ایک خاص موقع کے لیے میرے شیخ کو پھر سے توانا کر دیا اور وہ موقع تھا سرکار کی آمد کا موقع. وہ میرے سرکار کی آمد کا موقع تھا اور اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے نبی کے شایان شان جو میلاد کا جلسہ کرتا ہے اسے بیمار رکھنا اچھی بات نہیں. اور اس شیخ کو پچھلے سال طویل الحالت میں پھر سے صحت دے کر رب نے واضح کر دیا کہ میرا یہ بندہ ابھی تمہیں اس کی ضرورت ہے, یہ تم میں رہے گا, انشاءاللہ رہے گا. اور پھر آج ابھی 21 اپریل آنے والا ہے. دیکھو پچھلے سال اور اس سال میں کیسی مطابقت ہے, کیسی موافقت ہے کہ آج پھر وہ لمحہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے کہ جب نبی کے میلاد کا موقع آیا اور شرق غرب میں نبی کے نام کو بلند کرنے کا موقع آیا تو آپ کے شیخ کو خدا نے پھر سلامتی عطا فرمائی. میں ایک آخری گزارش یہ کروں گا اور وہ گزارش یہ کہ اللہ کی نعمت پر شکر واجب ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. سارے بولو اللہ کی نعمت پر شکر واجب ہے. اور مجھے بتاؤ اس دور حاضرہ میں دیکھو ایمان تمہیں ملا ہوا ہے, اسلام تمہیں ملا ہوا ہے, سنیت تمہیں ملی ہوئی ہے, لیکن سنیت کا جو حسن ہے اور سنیت کی بہار اور سنیت کی عزت دیکھنی ہے تو وہ اپنے شیخ کے چہرے میں دیکھو. تمہیں یہ نعمت خدا کی طرف سے دوبارہ ملی کہ نہیں؟ ملی ہے, آپ کو ملی, مجھے ملی. میں آج کے دن آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ سارا اجتماع اس پروگرام کے اختتام پر جب عشاء کی نماز ادا کریں گے اللہ کے حضور 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں گے کہ اللہ تو نے پیر صدیقی کو پھر سے ہم میں لمبی عمر عطا فرما. یہ شکرانے کے 2 نفل میری التجا ہے, یہ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے, اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے شیخ کو خدا عمر خضری عطا فرمائے, یہ جلوے یوں ہی قائم رہے, یہ بہاریں یوں ہی موجود رہیں. اور انشاءاللہ اب آخر میں حضور قبلہ عالم خود دعا فرمائیں گے اور آپ جتنے لوگ ہیں ہر وقت آپ کے لیے دعائیں, بستر مرض پر بھی جو دعائیں کرے وہی شیخ وفادار ہوتا ہے.